نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہے تجھے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، تو اس کی بیوی کو 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اسی طرح اگر ایک آدمی کہے اپنی بیوی کو ایک طہر میں تجھے طلاق ہے، پھر وہ طہر گزر جائے، اس کے بعد ایک حیض گزر جائے، اس کے بعد پھر دوسرا طہر آئے اور اس میں دوسری طلاق دے دے، پھر تیسرے طہر میں تیسری طلاق دے دے، تب بھی تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اگر کوئی آدمی ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے تو بھی 3 طلاقیں واقع ہوں گی۔ اگر الگ الگ مجالس میں 3 طلاقیں دے تب بھی 3 طلاقیں واقع ہوں گی۔ ان دونوں مسئلوں کے اوپر پوری امت کا اتفاق ہے، اور چند لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں، ان میں ایک غیر مقلدین بھی ہیں۔ اس مسئلہ میں یہ پوری امت کو چھوڑ کر، حتیٰ کہ اس مسئلہ میں انہوں نے امام بخاری کو بھی چھوڑ دیا، اور یہ مرزائیوں اور شیعوں کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے۔ ویسے تو اپنے مطلب کے لیے رفع یدین کے مسئلہ میں، قرات کے مسئلہ میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بہت سہارا لیتے ہیں، لیکن طلاق کے مسئلہ میں انہوں نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بہت بڑی کنارہ کشی کی ہوئی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ان کے بالکل برخلاف ہے۔ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ہوں تب بھی 3 ہیں، اور الگ الگ مجالس میں 3 طلاقیں دی ہیں تب بھی 3 ہیں۔ اس کے اوپر بے شمار دلائل ہیں، چند سن لیجئے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے قرآن پاک کے دوسرے پارہ میں سورۃ البقرہ میں، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ طلاق 2 مرتبہ ہے، اس کے بعد قاعدے کے مطابق روک لینا ہے یا اچھی طرح چھوڑ دینا ہے۔ 2 مرتبہ طلاق دو، اس کے بعد یا تو عورت کو رکھ لو یا پھر چھوڑ دو۔ لیکن اگر فَإِن طَلَّقَهَا، اگلی آیت میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اگر تیسری طلاق بھی دے دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو پھر یہ عورت اس آدمی کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ یہ دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے۔ یعنی 2 طلاقوں تک اختیار ہے، اسی طلاق دینے والے شوہر کے پاس دوبارہ آ سکتی ہے، لیکن اگر تیسری طلاق بھی دے دی، اب یہ اس طلاق دینے والے شوہر کے پاس نہیں رہ سکتی جب تک کہ یہ دوسرے آدمی سے نکاح نہ کر لے اور وہ اس سے ہم بستری نہ کر لے۔ قرآن پاک کی یہ آیت دونوں صورتوں کو شامل ہے، چاہے تو اس آدمی نے اکٹھی 3 طلاقیں دی ہیں تب بھی 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، اگر اس آدمی نے الگ الگ مجالس میں 3 طلاقیں دی ہیں تب بھی 3 طلاقیں ہی واقع ہو جائیں گی۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے، بعض علماء کے نزدیک اکٹھی 3 طلاقیں دینی جائز نہیں ہیں، اور بعض علماء کے نزدیک اکٹھی 3 طلاقیں دینی جائز ہیں۔ دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں، لیکن دونوں کا اس پر اتفاق ہے کہ 3 اکٹھی طلاقیں دینی جائز ہوں یا نہ ہوں، وہ 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ لیکن غیر مقلدین کہتے ہیں اکٹھی 3 طلاقیں دینا جائز نہیں ہے، لہذا یہ 3 طلاقیں واقع نہیں ہوں گی۔ اور جب یہ آیت ہم ان کے سامنے بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے نزدیک 3 طلاقیں دینا گناہ ہے، ناجائز ہے، تو پھر یہ واقع کیسے ہو گئی؟ تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک وہ حکم نہیں دے رہا کہ تم اس طرح کرو، بلکہ قرآن تو ایک مسئلے کا حکم بتا رہا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے طلاق کو جائز قرار دیا ہے، لیکن اس کو انتہائی ناپسند بھی سمجھا ہے۔ تو شریعت نے تو یہ کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی طلاق دے دے تو اس کی بیوی اس سے جدا ہو جائے گی۔ وہ یہ تو کہتی نہیں ہے کہ تم طلاق ضرور دو، طلاق تو ایک ضرورت ہے، آخری مرحلے میں جا کے دی جاتی ہے اگر مرد و عورت کا آپس میں نباہ نہ ہو سکے۔ تو یہ کہنا درست نہیں ہے کہ قرآن نے حکم دیا، قرآن نے حکم نہیں دیا، قرآن نے حکم بیان کیا ہے۔
وہ تو 2 طلاقوں کی بات کی ہے، وہ تو ان مردوں کو سمجھانے کے لیے کی ہے جو عورتوں کو تنگ کرنے کے لیے بار بار روک لیتے تھے، رجوع کرتے تھے، طلاق دیتے تھے، رجوع کرتے تھے، یہ ان کے لیے ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ذکر ہے کہ اگر کوئی مرد چوری کرے، عورت چوری کرے، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ تو قرآن پاک نے حکم بیان کیا ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دو، قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ تم ضرور چوری کرو۔ اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے زہار کرے گا تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس کے قریب نہیں جا سکتا، غلام آزاد کرے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 60 روزے رکھے۔ تو قرآن حکم نہیں دے رہا کہ تم اس طرح کرو، بلکہ قرآن تو حکم بیان کر رہا ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی قرآن حکم نہیں دے رہا، بلکہ قرآن تو حکم بیان کر رہا ہے کہ اگر کسی آدمی نے اس طرح کا لیا تو اس کا یہ حکم ہے۔ تو بہرحال اس آیت سے مختلف علماء نے 3 طلاقوں کے 3 ہونے پر استدلال کیا ہے، ان میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ اب اگر آپ صحیح بخاری دیکھ لیں کہ انہوں نے کس طرح اس آیت سے استدلال کیا اور مختلف احادیث سے استدلال کیا، یہ ہمارے سامنے صحیح بخاری ہے، آپ دیکھیں انہوں نے عنوان کیسا قائم کیا ہے، اس شخص کی دلیل کا بیان کہ جس نے 3 طلاقوں کو جائز کہا ہے۔ اب جیسے پہلے بتایا تھا کہ علماء کے 2 گروہ ہیں، بعض کے نزدیک اکٹھی 3 طلاقیں دینی جائز ہیں، بعض کے نزدیک حرام ہیں، اور دونوں اس پر متفق ہیں۔ حضرت امام بخاری اس پر متفق ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس گروہ میں سے ہیں جو اکٹھی 3 طلاقوں کے جواز کے قائل ہیں اور ساتھ ساتھ 3 طلاقوں کے وقوع کے بھی قائل ہیں۔ تو انہوں نے پہلے نمبر پر اس آیت کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ تو ہمارا غیر مقلدین سے سوال ہے کہ اکٹھے وقوع پر استدلال درست نہیں ہے، تو پھر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے استدلال کیوں کیا ہے؟ تمہارے نزدیک تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا فقہ و اجتہاد میں بہت بڑا مقام ہے، وہ کیسے اتنی بڑی غلطی کھا گئے؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس موقف پر پہلے کیا دلیل پیش کی ہے؟ حضرت عویمر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، وہ ان کا لعان والا قصہ بڑا مشہور ہے، حدیث کی کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ آتا ہے۔ تو یہ روایت لکھی ہوئی ہے آپ کے سامنے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اس میں لکھا ہے 5259 نمبر روایت کہ جب وہ لعان کر چکے تو عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر اس کے بعد بھی میں اسے اپنے پاس رکھوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں جھوٹا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہلے ہی اپنی بیوی کو 3 طلاق دی۔ ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ پھر لعان کرنے والے کے لیے یہی طریقہ جاری ہو گیا۔ صحیح بخاری روایت نمبر 5259، یعنی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لعان والی حدیث جس میں 3 طلاقوں کا ذکر ہے اور اکٹھی 3 طلاقوں کا ذکر ہے، اس سے انہوں نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں جائز ہیں اور اکٹھی 3 طلاقیں واقع بھی ہو جاتی ہیں۔ آگے دیکھیں، اگلی روایت ہے 5260، اس میں انہوں نے حضرت رفاعہ قرظی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت بیان کی ہے، بڑی مشہور ہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ رفاعہ نے مجھے طلاق دے دی تھی اور طلاق بھی بائن، پھر میں نے اس کے بعد عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ قرظی سے نکاح کر لیا، لیکن ان کے پاس تو کپڑے کے پلو جیسا ہے، یعنی وہ نہ مرد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ تم رفاعہ کے بعد دوبارہ جانا چاہتی ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، لیکن ایسا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنے موجودہ شوہر کا مزہ نہ چکھ لو اور وہ تمہارا مزہ نہ چکھ لے۔ یہ کنایہ ہے اس بات سے کہ جب تک تم اپنے موجودہ شوہر سے جماع ہم بستری نہ کر لو اس وقت تک تم اپنے پہلے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی۔ دیکھیں یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے احناف بیان کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ان کے پاس آتا ہے، طلاق کا مسئلہ بیان کرتا ہے کہ ہم 3 طلاقیں دے چکے ہیں تو کیا کریں، احناف یہی کہتے ہیں کہ نئے شوہر سے نکاح ہوگا اور وہ اس سے ہم بستری کرے گا، پھر یہ پہلے شوہر کے پاس جا سکتی ہے۔ اور غیر مقلدین حلالہ کے نام پر اس کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ صحیح بخاری کی روایت سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے یہی بات فرمائی تھی۔ اب دیکھیں یہ جو حدیث رفاعہ قرظی ہے،
اس کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اکٹھی 3 طلاق کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا رفاعہ کرزی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دی تھیں، تبھی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس سے استدلال کر رہے ہیں۔ تو لہذا ہم نے جو بیان کیا ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، یہ قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، یہ حضرت عویمر عجلانی رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے بھی ثابت ہے، حضرت رفاعہ کرزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی والی روایت سے بھی ثابت ہے۔ اسی طرح ایک اور بہت بڑے محدث ہیں امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے عنوان قائم کیا کہ ایسا شخص جو اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دے۔ پھر انہوں نے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت بیان کی ہے۔ عامر شعبی کہتے ہیں کہ میں نے فاطمہ بنت قیس سے کہا کہ آپ مجھ سے اپنی طلاق کے بارے میں بیان کریں، تو انہوں نے کہا کہ میرے شوہر نے یمن کے سفر پر نکلتے وقت مجھے 3 طلاق دیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جائز رکھا۔ اب اس روایت پر غور کریں اور حضرت امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کی تبویب پر غور کریں، یعنی حضرت امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اس چیز کی دلیل بنایا ہے کہ جو آدمی اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دیں اس کا کیا حکم ہے۔ پھر انہوں نے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بیان کی، جس سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ ان کے شوہر نے ان کو اکٹھی 3 طلاقیں دی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جائز رکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وقوع کا حکم بیان کر دیا کہ ان کی اکٹھی 3 طلاقیں ہو گئی۔ اب دیکھیں قرآن پاک کی آیت سے بھی یہی معلوم ہوا، طلاقیں الگ الگ دی جائیں تب بھی 3 ہیں، اکٹھی دی جائیں تب بھی 3 ہیں۔ اسی طرح حضرت عویمر عجلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے بھی یہی معلوم ہوا، طلاقیں اکٹھی 3 دے دی ہیں واقع ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح رفاعہ کرزی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی والی روایت سے معلوم ہوا اکٹھی 3 طلاقیں 3 ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی یہی معلوم ہوا کہ اکٹھی 3 طلاقیں دی جائیں تو 3 ہوتی ہیں، جبکہ غیر مقلدین شیعہ اور مرزیوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہیں اور لوگوں کے گھر برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں اور لوگوں کو غلط راہ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں جی ایک مجلس کی 3 طلاقیں نہیں بلکہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں تو ایک ہے۔ اس میں یہ پوری امت سے ہٹے اور کٹے ہوئے لوگ ہیں، اس لیے ان کے موقف سے، ان کے راستہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اسی راستہ کو اختیار کرنا چاہیے جو قرآن سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے، محدثین سے ثابت ہے اور ائمہ 4 کے اجماع سے ثابت ہے۔